غریب کے لیے علاج مزید مشکل۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق ایک سال میں دواؤں کی قیمتوں میں 15.30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ڈاکٹر کلینک 12.8% مہنگے ہوئے۔ میڈیکل ٹیسٹ کی قیمت 6.9% بڑھی۔ اسپتالوں میں سہولتیں 8.3% مہنگی ہوئی۔ سانحہ لیاری میں 27 اموات کا ذمہ دار کون؟ 3 رکنی کمیٹی نے انکوائری شروع کر دی۔ ایس بی سی اے کا نوٹس طلب۔ نوٹس کہاں چسپاں کیا گیا؟ کس نے وصول کیا؟ بجلی اور گیس کاٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کمیٹی کے سوالات۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے زیر صدارت اہم اجلاس کچھ دیر میں ہوگا۔ اسٹاک مارکیٹ نے بلندی کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 1800 پوائنٹس کا اضافہ، 1,33,000 کا سنگ میل عبور۔ پچھلے 6 سیشنز میں مارکیٹ میں مسلسل تیزی رہی۔ ایوان میں کوئی رکن حلف سے روگردانی کرے گا تو 62-63 کا اطلاق ہوگا۔ کیا ان لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے جو میرے ریفرنس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا سوال۔ کہا آرٹیکل 62-63 کا شدید مخالف ہوں، انہیں اٹھا کر پھینک دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ پاناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسا نے اسپیکر کو ارکان کی نااہلی کا اختیار دیا۔ اگر وزیر اعظم کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ پاکستان کو آئین کے مطابق لے کر چلیں گے تو ملک آگے بڑھے گا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نظیر تارڑ کی گفتگو۔ کہا ملک چلانے کے لیے سب کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، نفرتیں بھلا کر پیار محبت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا محرم الحرام میں امن و امان پر اظہار تشکر۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس، ضلعی انتظامیہ اور تمام اداروں کی تعریف۔ کہا پنجاب میں جو امن اور خدمات اس بار دیکھی گئی پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کم عمر ڈرائیور کی گاڑی کو ٹکر، 1 نوجوان جاں بحق، 2 زخمی، ملزم گرفتار۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ متاثرہ خاندان FIR کی دفعات سے غیر مطمئن، قتل کی دفعہ شامل کرنے کا مطالبہ، اہل خانہ کا پولیس پر تعاون نہ کرنے کا الزام۔ کراچی کے اتحاد ٹاؤن میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق، 3واں زخمی۔ پولیس کے مطابق مرنے والے ماموں بھانجا ہے۔ واقعہ ذاتی دشمنی پر پیش آیا۔ بلوچستان میں بارشوں کے دوران حادثات، 7 افراد جاں بحق، 7 زخمی ہوئے، 5 مکانات مکمل تباہ ہو گئے۔ پنجاب میں سب سے زیادہ بارش، لیہ میں 37 ملی میٹر ریکارڈ۔ لاہور میں 7 ملی میٹر بارش ہوئی۔ PDMA نے رپورٹ جاری کر دی۔ مانسون بادل 10 جولائی تک برسیں گے۔ امریکی صدر کی برکس رکن ممالک کو دھمکی۔ کہا جو ملک امریکہ مخالف پالیسیز پر چلے گا اس پر 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط بھیجنے کا اعلان۔ برکس سربراہی اجلاس میں امریکہ کے یک طرفہ تجارتی محصولات پر تنقید۔ ٹیکسوں میں اضافہ عالمی تجارت کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ ٹیرف کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، چین کا رد عمل۔ امریکی صدر نے ایلان مسک کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا اعلان منصقہ خیز قرار دیا۔ کہا امریکہ ہمیشہ سے 2 جماعت کے نظام کے تحت چل رہا ہے، تیسری پارٹی صرف انتشار پیدا کرے گی۔ اور OIC میں بھارتی اجارہ داری، جے شاہ کے بعد ایک اور بھارتی شخصیت کو اہم عہدہ مل گیا۔ سنجوگ گپتا انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نئے چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ ICC چیئرمین جے شاہ نے کہا کہ سنجوگ گپتا کے پاس کرکٹ کا وسیع تجربہ ہے، ان کی تقرری کی خوشی ہے۔ مانسون کا زوردار اسپیل، ہری پور میں طوفانی بارش کے بعد لینڈ سلائڈنگ، درجنوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ اٹک میں پولیس چیک پوسٹ ریلے میں بہہ گئی۔ شکل گڑھ کے نالہ بئی میں درمیانی درجے کا سیلاب، کھیتوں میں چرواہے پھنس گئے۔ ریسکیو اہلکاروں نے 7 افراد و مویشیوں کو بحفاظت نکال لیا۔ تھر پار کر کے مایا ڈیم میں پانی کی سطح بلند، پولیس نے پھنسے 12 سیاحوں میں سے 11 کو ریسکیو کر لیا۔ ایک شخص کی لاش برآمد۔ گھوٹکی کے قاضی کینال میں 50 فٹ چوڑا شگاف، فصلیں زیر آب۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی برکس ممالک کو دھمکی، جو ملک امریکہ مخالف پالیسیز پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط بھیجنے کا اعلان۔ برکس ممالک کی اسرائیل اور امریکہ کا نام لیے بغیر ایران پر حملوں کی مذمت۔ مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی اظہار تشویش۔ اعلامیے میں غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی، مقبوضہ علاقوں سے اسرائیلی فوجیوں کی واپسی کا مطالبہ۔ اسرائیل حماس جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بے نتیجہ ختم۔ اسرائیلی وفد کے پاس حتمی معاہدے تک پہنچنے کے اختیارات نہیں۔ فلسطینی تنظیم کا موقف، ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ کے لیے رواں ہفتے کو اہم قرار دے دیا۔ کہتے ہیں حماس کے ساتھ ڈیل کا اچھا موقع، کچھ یرغمالی رہا ہو سکتے ہیں۔ ایران کے ساتھ مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات مکمل تباہ کر دیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو آج وائٹ ہاؤس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کریں گے۔ غزہ اور ایران کے مسئلے پر بات ہوگی۔ صہیونی طیاروں کی غزہ میں پناہ گزین کیمپوں پر بمباری، 24 گھنٹوں میں 82 شہادتیں، مجموعی تعداد 57,418 ہو گئے۔ رفح میں اسکول کو دھماکے سے اڑا دیا گیا۔ فریڈم فلوٹیلا کولیشن نے ایک اور بحری جہاز غزہ بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ 13 جولائی کو اٹلی سے روانہ ہوگا۔ اسرائیل کا یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملہ، الحدیدہ، السلیف اور راس عیسیٰ پورٹ کو نشانہ بنایا۔ پاور پلانٹ پر بھی بمباری، حوثی جنگجوؤں نے بحیرہ احمر میں یونانی مال بردار جہاز تباہ کر دیا۔ برطانوی میری ٹائم اتھارٹی کے مطابق عملے کے تمام ارکان کو بچا لیا گیا۔ یمن سے اسرائیل پر بھی میزائل داغے گئے۔ کارگل جنگ کے ہیرو حوالدار لالک جان شہید، نشان حیدر کی 26ویں برسی، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ خضر میں شہید کے مزار پر پھول چڑھائے۔ لالک جان شہید نے 1999 میں آج ہی کے دن دشمن پر تابڑ توڑ حملے کیے۔ شہید کی قربانی مشعل راہ، آئندہ نسلوں کے لیے حوصلہ اور عزم کا استعارہ ہے۔ ISPR کا خراج عقیدت۔ سیاسی قیادت کا حوالدار لالک جان شہید کو زبردست خراج عقیدت۔ لالک جان نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے۔ بہادری اور فرض شناسی قابل تقلید مثال، قوم کو عظیم سپوت پر فخر ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات۔ صدر IPP اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا، وطن کے پاسبانوں نے ہمیشہ دھرتی کی آبرو برقرار رکھی۔ کیپٹن کرنل شیر خان اور حوالدار لالک جان شہید نے شجاعت کی سنہری داستان رقم کی۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کمسن ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکلوں کو گاڑی سے کچل دیا۔ ایک شخص جاں بحق، متعدد زخمی۔ شہریوں نے لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میاں چنو میں تیز رفتار کار درخت سے ٹکرا گئی، 2 بھائی جان سے گئے، بہن شدید زخمی۔ سوات میں المناک سانحہ، ڈسکا کے رہائشی عبداللہ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ ریسکیو ٹیموں نے سرچ آپریشن کا دائرہ 4 سدہ و نوشہرہ تک بڑھا دیا۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن التوا کا شکار۔ انتظامیہ کے مطابق بعض لوگوں کی جانب سے اسٹے آرڈر کے بعد آپریشن روک دیا ہے۔ کراچی میں ہلکی بارش سے موسم سہانا، شارع فیصل، صدر لیاری، کلفٹن اور PCHS سمیت مختلف علاقوں میں بادل برسے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں نے گرمی کی چھٹی کر دی۔ محکمہ موسمیات کی کل سے مانسون کے دوسرے اسپیل کی پیش گوئی، 11 جولائی تک مزید بارشوں کا امکان۔ لاہور، راولپنڈی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں ابر رحمت برسے گا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب، ہلاکتوں کی تعداد 82 ہو گئی، 28 بچے شامل۔ سمر کیمپ سے بچوں اور کانسٹر سمیت 41 افراد لاپتہ، سینکڑوں گاڑیاں ریلے میں بہہ گئی۔ اکثر علاقے زیر آب۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیئر کاؤنٹی کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ انڈر 18 ایشیا کپ ہاکی میں فیوچر سٹارز کی دھوم۔ قومی جونیئر ٹیم نے دوسرے میچ میں سری لنکا کو 9-0 سے دھول چٹا دی۔ اسام حیدر کی ہیٹ ٹرک اسکور۔ گرین شرٹس کا مقابلہ کل بنگلہ دیش سے ہوگا۔ آسٹریلیا نے دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز کو 133 رن سے ہرا دیا۔ مہمان ٹیم 277 رنز کے تعاقب میں 143 پر ڈھیر۔ 3 میچوں کی سیریز میں کینگروز کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔
स्टार फुटबॉलर मेसी के 2 गोल। मेजर सॉकर लीग में इंटर मियामी ने मॉन्ट्रियल को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर इंटर मियामी का 6वां नंबर। और विंबलडन में टॉप सीड प्लेयर्स की कामयाबियां। विमेन सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 अरीना सबालेंका ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। पावलेंचेंकोवा और जर्मनी की सेगमेंट आखिरी 8 खिलाड़ियों में शामिल। मैन सिंगल्स में 2 बार के दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज, अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज और कैमरॉन नूरी को क्वार्टर फाइनल का टिकट मिल गया।